یہاں پر زاہد حبیب صاحب بھی موجود ہیں جو عرف عام میں حافظ صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں. زاہد حبیب صاحب یہاں پر کیوں کام کر رہے ہیں, ان بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس بہت سا مال ہے جس کو وہ خرچ نہیں کر پاتے اور آج کل اپنا وقت جو ہے ان بچوں کے ساتھ صرف کر رہے ہیں؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیا لے کے آئی ہو؟ کاپی. کس کی کاپی؟ میری. تمہاری کاپی؟ کیا لکھا ہے اس پہ؟ سر لکھتے تھے. اچھا کیا کیا بتانا ذرا, کیا کیا لکھا؟ یہ 7 لکھا ہوا, کیا 7 7 نقطے 8 8 9 9 10 10 11 اور 12. 12 لکھ لیا. کمال ہو گیا بھائی یہ تو. اچھا 1 2 بھی لکھا ہے اس سے پہلے ہیں؟ کس نے لکھا؟ او ہو واہ جی واہ. 1 ہے سٹار بھی ملا ہے. واہ جی واہ. جو سٹار ملتا خوش ہوتی ہو ہیں؟ خاموش. ہیں کیا 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 گم گیا ہے؟ پتہ نہیں کیا گم گیا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں, تعلیم آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ تو شاید کسی اور محکمے میں کام کرتے ہیں نا؟ جی جی سر, کہ کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ میں سر سول ڈیفینس میں. سول ڈیفینس میں کام کرتے جی ہیں. اچھا آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ سر اپنی تعلیم تو میں نے بیسیکلی میٹرک پنڈی بورڈ سے کی ہے. ٹھیک ہے. تو ایف اے علامہ اقبال سے کر رہا ہوں سر. اچھا زبردست بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ ان بچوں کو؟ یہاں سر جی میں بیسیکلی میں سول ڈیفینس میں سر کے ساتھ ہی ہوں. تو میں جب ڈیوٹی کرتا تھا تو اس کے بعد میں فارغ ہی ہوتا تھا, کوئی کام نہیں کرتا تھا. تو سر نے مجھے کہا کہ یار میں اسکول پڑھا رہا ہوں, تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ فارغ ٹائم میں آپ بجائے فارغ پھرنے کے چلو بچوں کو تعلیم دیں. یہ بھی ایک خدمت خلق ہے, یعنی کہ خدمت خلق کرنے کے لیے آپ آئیں, آگے بڑھیں, تاکہ اس میں آپ کا بھی علم بڑھے گا, آپ ان بچوں کو بھی سکھائیں گے اور یعنی کہ آپ خود بھی کچھ ان سے سیکھیں گے, کچھ ان کو سکھائیں گے. تو میں نے کہا چلو یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ خدمت خلق بھی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو فارغ ہونے سے بہتر ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے. کتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں روزانہ یہاں سر ہم 3 سوا 3 بجے آ جاتے ہیں, تو شام کو 6:30 بجے تک جب چھٹی ہوتی ہے مغرب ٹائم, اس ٹائم تک ہم ادھر ہی ہوتے ہیں. اچھا 6:30 تک. جی جی. اور آپ روزانہ آ رہے ہیں؟ جی روزانہ ہفتے ڈیلی. 5 دن؟ جی جی ڈیلی آتے ہیں. تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہوں گے آپ کو آتے جاتے اگر ٹائم لیں تو؟ ہاں جی تقریباً اتنا. تو 5 چوکا 20. جی جی. اب 20 گھنٹے ہفتے کے جی جی والنٹیرلی پڑھاتے ہیں؟ جی والنٹری بغیر معاوضے کے؟ جی بغیر معاوضے. تو میرا حساب ذرا کمزور ہے. 20 کو اگر 30 سے ضرب, یہ مہینے میں آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ 20 گھنٹے ہفتے کے ہو گئے, یہ نہیں کہ تقریباً مہینے میں آپ 5 دن جو ہیں وہ اپنی زندگی کے دے رہے ہیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے, خدمت خلق. جی جی. ٹھیک ہے. اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے حافظ صاحب؟ خدمت خلق کیا چیز ہوتی ہے, کیا فائدہ ہے آپ کو؟ سر اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک تو ایک نیکی کا کام ہے, یعنی کہ ہم نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, یعنی کہ تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ فلاں استاد سے پڑھ کر آئے ہیں. بیسیکلی تو یہ مین تو یہ چلا رہے ہیں جو ماسٹر ایوب صاحب ہیں, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کیونکہ وہ 26 سال سے یہ چلا رہے ہیں. تو میں ان کا شاگرد بھی ہوں, ان سے پڑھا بھی ہے میں نے. ادھر ہی پڑھا آپ نے؟ جی جی سارے میں یعنی کہ انہوں نے مجھے یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ بجائے فارغ ہونے کے آپ تعلیم آگے حاصل کریں. آپ کو حافظ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے سر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن حفظ کیا؟ کہاں سے حفظ کیا؟ سر میں نے اپنے گاؤں سے حفظ کیا ہے. جب میں وہاں اپنے گاؤں میں کون سا گاؤں ہے ہمارا تحصیل تلگان کا ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا کوٹ شمس گاؤں کا نام ہے, یہ تھانہ لاوا کا, وہاں سے میں نے حفظ کیا ہے. یہ بچے کرسچن بچے ہیں؟ سر اس میں کرسچن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں سارے. کرسچنس کو کیوں پڑھا رہے ہیں, کچھ لوگ آپ سے پوچھیں گے. سر اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام جو انسان ہیں وہ برابر ہیں, اس میں یہ کسی لسانی نہیں دیتے کہ یہ کرسچن ہے یہ مسلم ہے, دے آر ایکول, تمام یعنی کہ سب برابر ہیں. نسل انسانیت کا دیکھا جائے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں دی, انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں. اگر آپ لسانی فرقہ پھیلانے دیں, اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا یعنی کہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے, تو یہ سب سے بڑی بات ہے. بڑی بات کی آپ, عظیم بات ہے. اگر کوئی دیکھ یعنی کہ ہمارا جو یہ دیکھ لیں کہ یار یہ کتنے اچھے بندے ہیں کہ یہاں یہ پڑھا رہے ہیں ہمیں بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی اچھا ایسا دیکھ لیں تاکہ وہ اس میں سے کوئی ہم سے متاثر ہو جائے, متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ وہ میں بھی مسلمان ہو جائے. ہماری یہ بھی ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم ان میں سے کچھ بچوں کو
مسلمان. اچھا کوئک اسسمنٹ ذرا یہ بتائیں کہ یہ بچے کیا ٹیلنٹڈ ہیں, یہ شرارتی ہیں, کوئی توجہ سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو کافی چھوٹے بچے ہیں. ہاں کچھ شرارتی بھی ہیں, کچھ ٹیلنٹڈ بھی ہیں. تو ڈنڈا آپ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے, سائڈ پہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ اس لیے ایسے ذرا کہ شرارتیں کرنے میں جو زیادہ وہ کہتے ہیں ڈنڈا پی رہا بگڑیاں تکڑیاں. ہمارا استاد تو یہ کہتا ہوتا بڑی پھینٹی لگاتے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ویسے میں احتیاط کے ساتھ. وہ تو کیا کہتے ہیں کہ گاؤں سے ہم پڑھ گئے ہیں, اتنا شہر میں تو رہے نہیں. اس کے بعد جب ہم نے حفظ کیا تھا وہاں بھی اسی طرح کا کوئی ہوگا, یعنی کہ یہ کتنا مشکل کام تھا. لیکن یہ ذرا جو ہے نا تھوڑا سا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. اچھا چلو, تمہاری چیز مل گئی, ڈھونڈ رہی تھی, نہیں ملی, چلو ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. تھینک سو مچ.